الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين جے کر دینے علم وچ ہوندا تاں سر نیزے کیوں چڑھ دے 18,000 جو عالم او اگے حسین دے مر دے جے کچھ ملاحظہ سرور عالم دا کر دے تاں تمبو خیمے کیوں سڑ دے جے کر مندے بیت رسولی تا پانی کیوں بند کر دے پر صادق دینے تنہاں دے حضرت باہو جو سر قربانی کر دے معزز سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مسلمان بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید اپنی لاریب کتاب کے اندر حضور علیہ السلام کے گھر والوں کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا
انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والو، پس خدا یہی چاہتا ہے کہ پلیدی کو تم سے دور فرما دے اور تمہیں خوب پاک و صاف کر دے۔ میرے مسلمان بھائیو، مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام گھر میں تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، حضور علیہ السلام نے امام حسن کو اپنی چادر میں چھپا لیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی اپنی چادر میں چھپا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اپنی چادر میں چھپا لیا۔ ان کے کچھ دیر بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی چادر میں چھپا کر حضور علیہ السلام یہ دعا فرما رہی ہیں، اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی اذھب علیہم عنکم الرجس ویطہرہم تطہیرا۔ یعنی اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، میرے خاص ہیں، تو ان سے ہر ممکن برائی کو دور فرما دے اور انہیں خوب پاک و صاف کر دے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سن کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا مِنْهُمْ، کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تو پہلے ہی ان میں جو ہے نا شامل ہے، تو پہلے ہی میرے گھر والوں میں شامل ہے۔ اسی طرح میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گروہ کی میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا میرے اہل بیت اطہار ہیں، دوسرا گروہ جس کی میں قیامت والے دن شفاعت کروں گا وہ قریش ہیں، تیسرا گروہ وہ ہے کہ جس کی میں شفاعت کروں گا وہ انصار ہیں، اور چوتھا گروہ اہل یمن میں سے وہ لوگ ہیں جو مجھ پر ایمان لائیں گے، اس کے بعد تمام عرب والوں کی، پھر جو ہے اہل عجم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ارشاد فرمایا، جس گروہ کی میں سب سے پہلے جو ہے نا شفاعت کروں گا وہ سب پر جو ہے نا وہ سب سے جو ہے نا افضل گروہ ہوگا۔ یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلا گروہ وہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت اطہار ہیں جن کی میں شفاعت کروں گا۔ اسی طرح میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں سے فرمایا، اے میرے امتیوں، تم نے اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھانی ہیں۔ پہلی خصلت یہ ہے اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، دوسری خصلت یہ ہے کہ نبی کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، تیسری خصلت تم جو ہے اپنی اولاد کو یہ سکھاؤ کہ قرآن پاک کی قرات یعنی قرآن پاک کی تلاوت کرنا جو ہے نا۔ یعنی حضور علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اپنی امت کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کر کے کہ اے میرے امتیوں، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ 3 چیزوں میں پہلی چیز یہ آ گئی کہ میری محبت سکھاؤ، دوسری میرے اہل بیت کی محبت، تیسرا یہ ہے کہ قرآن پاک کی محبت یعنی قرآن پاک کی تلاوت جو ہے انہیں سکھاؤ۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں۔ تیسرا یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت کرو میرے اہل بیت کے ساتھ اس لیے کہ وہ مجھے پیارے ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے اس لیے محبت کرنی ہے کہ وہ ہمیں نعمتیں عطا فرماتا ہے، ہم ہر نعمت استعمال کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کرو اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، اور تیسرا یہ ہے کہ میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرو کہ میرے اہل بیت اطہار جو ہیں وہ مجھے پیارے ہیں۔ ایک دن حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ شریف کے دروازے کو پکڑ کر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر رہے ہیں، اے لوگو جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو مجھے پہچانتا ہے، جو مجھے نہیں پہچانتا وہ مجھے پہچان لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، صحابی رسول دروازہ بیت اللہ شریف کو پکڑ کر یہ اعلان کر رہا ہے۔ کیا اعلان کر رہا ہے؟ جو مجھے پہچانتا ہے وہ مجھے پہچانتا ہے، جو مجھے نہیں پہچانتا وہ مجھے پہچان لے۔ پھر جو ہے نا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں جو مجھے نہیں پہچانتا وہ پہچان لے۔ اے لوگو میں ابو ذر ہوں، صحابی رسول ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایک دن سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اہل بیت اطہار کشتی نوح علیہ السلام کی مثل ہیں، جو بھی اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ گمراہی اور ضلالت سے بچ جائے گا۔ یعنی جو اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کر لے گا، اہل بیت اطہار والے گروہ کے ساتھ لگ جائے گا، سمجھ لو وہ گمراہی اور ضلالت سے بچ جائے گا۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے اسی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کو اس طرح جو ہے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے، عظمت آل نبی، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیروں کی باتوں میں نہ آنا لوگو، دیکھنا لوگوں کی باتوں میں نہ آنا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا دیکھنا غیروں کی باتوں میں نہ آنا لوگو۔ میرے مسلمان بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے اہل بیت کی محبت کو ہمارے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب ہے جو تمہیں راہ ہدایت سے جو ہے نا ہدایت پر تمہیں رکھے گی، اور دوسری جو ہے میرے اہل بیت ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے حضور علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کے ساتھ جو ہے نا محبت کریں، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے اہل بیت جو ہے نا ستاروں کی مانند ہیں، کہ جب جو ہے نا ستارے آسمان پر جو ہیں یہ سلامتی کے باعث ہیں، اور جس وقت یہ ستارے جھڑ جائیں گے آسمان والے فنا ہو جائیں گے، اسی طرح زمین والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت اطہار جو ہیں وہ سلامتی کا باعث ہیں، جب یہ نہ رہیں گے تو اہل زمین بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے رسول اللہ کی محبت کے ساتھ اللہ کے نبی کی محبت بھی کریں، اور اللہ کے نبی کی محبت کے لیے اہل بیت اطہار سے بھی محبت کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔